السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج کا ایجنڈا سامنے رکھنے سے پہلے نجم سیٹھی صاحب کے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے. پہلے وہ سن لیتے ہیں. سنائیے جناب. گوگلی آ رہی ہے. وہ یہ کہ بریک انگ نیوز. بریک انگ نیوز از ناٹ بریکنگ نیوز. بریک انگ نیوز سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، ناظرین کو، آپ کو، سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ عرصے کے لیے یہ تین دن منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کے پروگرام کے بعد 2-3 مہینے کے لیے ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں. میں تھک گیا ہوں تھوڑی بات تو یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیملی کی ذمہ داریاں آ گئی ہیں اور مجھے وہ نبھانی پڑیں گی. تو اس لیے 3 ماہ کے لیے لگ بھگ، ہو سکتا ہے جلدی، ہو سکتا ہے آگے ہو جائے، میں اب ٹیلی ویژن پہ نہیں آؤں گا. اور میرا خیال ہے کہ آئی ڈیزرو دس. کچھ تھکاوٹ ہو گئی ہے، کچھ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، کچھ ذہنی طور پہ فوکس صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ریفریش ہو کے یہ ذمہ داری جو ابھی آئی ہے اس کو ختم کر کے میں انشاءاللہ واپس اسکرین پہ آ جاؤں. یہ تھی بریک انگ نیوز. میں ایک بریک لے رہا ہوں. یہ بریکنگ نیوز نہیں تھی، یہ ہارٹ بریکنگ نیوز تھی بہت سے ناظرین کے لیے. تو ہاں، پھر اب ہارٹ بریکنگ تو ہے. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر پیش کروں. ارشاد ارشاد. مطلب ہے اگر تم کر سکتی ہو، ہر روز نمبر لگا سکتی ہو، تو میں جاتی باہر میں بھی ایک شعر پیش کرنے لگا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی رات کے سوا. راحتیں واہ اور واہ بھی ہیں واہ واہ وصل واہ کی رات کے سوا. واہ. کیسا ہے؟ یہ بہت زبردست. اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی پہلی محبت جرنلزم یعنی صحافت ہے، تو یہ تو بہت ہی آپ نے حسب حال شعر کہا ہے. واہ 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 واہ. ہماری آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ جو بھی آپ کے کام ہیں خدا کرے وہ بخیر و خوبی تکمیل پائیں اور آپ جلدی واپس اسکرین پہ اور اپنی پہلی محبت کے پاس واپس آئیں. اچھا جی، اب میں انشاءاللہ. اچھا، اب میں ایک جو آج پروگرام کا ایجنڈا ہے وہ میں آپ سامنے رکھتی ہوں. آج ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی سے چند روز پہلے ایک بل پاس ہوا، تحفظ بنیاد اسلام، اور اس کے بعد کچھ کتابوں کی پابندی کا بھی سلسلہ شروع ہوا اور اس پہ ایک نئی بحث چھڑ گئی. اس کے بعد ہم بات کریں گے جو وفاقی وزارت تعلیم ہے، انہوں نے تمام ملک کے پرائمری اسکولوں کے لیے یکساں نصاب کا اعلان کیا ہے اور اس پر بھی بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. اور بھی کچھ قانون سازی اور بلز جو سے ہیں وہ زیر غور ہیں، جن میں نیب قوانین میں ترمیم، NFC ایوارڈ اور FATF کے حوالے سے نئی قانون سازی شامل ہے. اس پر بھی ہم آج بات کریں گے. اور نیب ایک مسلم لیگ کاف کے چودھری برادران کے لیے ایک ریفرنس تیار کر رہی ہے، وہ کیا معاملہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو پہ جو سیاست ہو رہی ہے. سیٹھی صاحب شروع کرتے ہیں. یہ جو بل چند روز پہلے پنجاب اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہوا، تحفظ بنیاد اسلام، جس کو مسلم لیگ کاف قرار دے رہی ہے کہ یہ ایک تاریخی قدم ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے سنا کہ کچھ مذہبی حلقوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی اور ان کے تحفظات سامنے آئے. تو سوال میرا یہ ہے کہ ایک طرف ہم کورونا کے عذاب سے گزر رہے ہیں اور معیشت ٹھپ پڑی ہے، تو ان حالات میں ایک ایسا بل اس وقت لانے کی کیا ضرورت تھی اور ایک نیا تنازع کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. میں خود بڑا پریشان تھا کہ جب میں نے اس بل کو پڑھا تو 2 سوال ذہن میں آئے کہ یہ اس وقت یہ بل لانے کی کیا ضرورت تھی، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ تو فرقہ واریت
بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کم ہوگی، مجھے نظر آ رہا ہے کہ بڑھے گی اور سوسائٹی کے اندر اور تضاد ہوگا. اس لیے اور وہی ویسے ہی ہوا. اب احتجاج شروع ہو گیا اس کے خلاف اور مذہبی کوارٹرز کے اندر ڈفرینسز ہو گئے اس کے اوپر، اور یہ ان کو حل کرنا پڑے گا، یہ ایسے چلے گا نہیں. اچھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ کیوں کیا گیا اب، اور ظاہر ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب ذمہ داری ساری ان کی ہے. جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے اس میں دلچسپی شو کی تھی، انہوں نے یہ کیا. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی کوارٹر کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا نا، ان کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا یا وہ کسی کے ساتھ کسی کا سپورٹ ڈھونڈ رہے ہوگا. اب پرویز الہی صاحب اور چودھری آزاد کی جو سچویشن ہے وہ نازک ہی ہے نا. ایک طرف تو وہ ایک پی ٹی آئی کی اس پنجاب حکومت کا حصہ ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب نے نیب کو ان کے پیچھے لگا دیا. اور کہنا یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب فون اٹھاتے ہیں اور جس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اشارہ کر دیتے ہیں کہ پہ جاؤ. اب کیوں چودھریوں کے خلاف کیوں عمران خان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے ان کو دباؤ میں لانے کے لیے؟ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چودھریز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عثمان بزدار کو چینج کرنا ہے تو پھر ہمیں لے کے آئیں، اور کوئی چیز ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے وہ بھی آج کل کیونکہ خان صاحب ان کو پسند نہیں کرتے تو وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں پسند کرتے خان صاحب، اور اکٹھے ہیں سارے اس لیے کیونکہ کہیں اور سے آرڈر ہے. تو وہاں تو وہ کچھ نہیں کرتے مگر آپس میں اچھے خاصے ایشوز ہیں. اور مجھے یہ پتہ ہے اس بات کا کہ ذاتی طور پہ بھی ایک دوسرے کو دونوں سائڈس پسند نہیں کرتی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ چودھریز کوئی اور الائنس ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت، کہ اگر کوئی خدا نخواستہ یا کوئی تبدیلی کا کوئی بات بنتی ہے تو کہیں نہ کسی کوارٹر سے انہیں سپورٹ ملنی چاہیے. تو اس لیے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کنسٹیٹوئنسی جو کہ ہمیشہ سے ان کی کنسٹیٹوئنسی رہی ہے، یہ مذہبی کنسٹیٹوئنسی، اس کو اور ہوا دے رہے ہیں، ان کو اور تکڑا کر رہے ہیں. اور ان کا یہی خیال ہے کہ اور کوئی نہیں تو اس وقت سنتا میری بات، کم از کم میرے پاس بھی کوئی نہ کوئی کوارٹرز میں سپورٹ ہونی چاہیے. تو یہی ہو سکتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں بہت برا قدم اٹھایا، اس کے کوئی جواز نہیں ہے. اور جس طریقے سے اس کو لایا گیا ہے راتوں رات کر کے ٹھا کر کے لیا ہے، ہاؤس میں لوگ بھی نہیں تھے، کورم بھی پورا نہیں تھا، مشکل سے کورم پیا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ یونینیمسلی پاس کیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. مگر اوپر سے یہ بھی کہ کسی نے پڑھا بھی نہیں تھا. اور ظاہر ہے جب کہ مذہب کی بات آتی ہے تو لوگ جو بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ چلے، کوئی نہیں کھڑا ہوتا، کوئی نہیں اس کو دیکھتا بھی نہیں، کوئی پڑھتا بھی نہیں. اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ آگے جا کے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، برے نکل سکتے ہیں، اچھے نکل سکتے ہیں، اچھی نیت برے نتائج وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی نہیں دیکھتا جہاں مذہب کی بات آتی ہے کہ کر دو. اور تو میرا خیال ہے اسی قسم کی چیز ہوئی ہے. مگر اب آگے گورنر سرور صاحب کے پاس بھی ڈیلیگیشنز گئی ہیں احتجاج کرنے کے لیے کہ آپ مت سائن کریں. اور میرا خیال ہے اب صورتحال یہی ہے کہ گورنر سرور اس کو سائن نہیں کریں گے، اور یہ تو یا تو رک جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، یہ قانون نہیں بنے گا. بیکاز قانون بننے کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ گورنر سائن کر کے اوکے کر دے، جب تک وہ اوکے نہیں کرتا تو یہ قانون نہیں بن سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے رولز بننے ہیں، جس رولز کے تحت اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا، یا عدالت میں کوئی چیز ہوگی تو رولز دیکھے جاتے ہیں کہ رولز کیا کہتے ہیں. تو رولز ابھی بنے نہیں ہیں وہ، اور کہنا یہی ہے کہ رول بننے میں اور 3-4-6 مہینے لگ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے مقصد شاید یہی تھا کہ جن کو خوش کرنا ان کو خوش کر دیا جائے، اور جن کو ناراض نہیں کرنا ان کو ناراض نہ کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ قانون بن گیا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اور بات ایسی رہ جائے گی، ادھوری رہ جائے گی. اس کے ساتھ جن لوگوں کو خوش کرنا تھا وہ تو خوش ہو گئے کہ جی ہم نے کوشش تو کی چوہدری صاحب نے، مگر آگے سے اور پرابلمس بن گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ گورنر سرور صاحب جو ہے وہ نمبر لگا جائیں گے، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو، کیونکہ انہوں نے اب روک دینا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو چلتے بتا دوں کہ گورنر سرور اور چودھری صاحب کی آپس میں نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری صاحب جو ہے وہ یونیورسٹیز جو ہے وہ اس میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے لوگ لگانا چاہ رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اور گورنر صاحب جو ہے وہ روک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. گورنر صاحب خود لگا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے چانسلر وہ ہیں پنجاب کی یونیورسٹیز کے. تو اس قسم کے وہاں کشمکش بھی چل رہی ہے، یہاں تک کہ چودھری صاحب نے پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا ریگارڈنگ وائس چانسلرز، گورنر صاحب نے فارورڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا نو میں اپنا کروں گا. تو اس قسم کی چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ سیاسی طور پہ.
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گورنر صاحب کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے چودھری صاحب ان کے خلاف جا رہے ہیں، اور چودھری صاحب کی بات مانی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں تو مانی جاتی ہے، اور تو اس قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کیا کرتے ہیں، پر یہ قانون جو ہے یہ رہ جائے گا، یہ اب نہیں جائے گا۔ اس میں اور بھی کوئی خامیاں تھی، اگر آپ کہیں تو میں بات کروں۔ نہیں، یہ میں آپ کو ساتھ اپڈیٹ دے دوں کہ آج ایک علماء کا جو وفد تھا انہوں نے پرویز الہی صاحب سے بھی آج ملاقات کی، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہاں کو یہی بات ہوئی ہے کہ اس پہ کچھ نظر ثانی یا مزید مشاورت کر لی جائے گی۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میک سینس کہ وہ ابھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، ابھی آگے نہیں جائے گا یہ۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کو پتہ ہے اس میں جو ایک تو مذہبی ایشوز تھے نا، کچھ اور بھی ایشو ساتھ ساتھ لگ گئے تھے، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیوں لگایا گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ، کیونکہ ان میں یہ بھی تھا کہ کتابیں جو ہیں جو کہ شاید پاکستان سے باہر بھی ہوں گی وہ بھی نہیں آ سکیں گی، اب اس کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی ڈی جی پی آر کی، کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ اس قانون کے خلاف ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا، باہر تو اور قانون ہے، وہاں تو جب اسلام کا ذکر آتا ہے یا کوئی اور ذکر آتا ہے تو ان کے قانون اور اس طریقے سے وہ کتابیں چھپتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ خلاف ہوتی ہیں اسلام کے، مگر جو اس میں جو ہدایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کس طریقے سے مخاطب ہونا ہے وغیرہ، یا اور لوگ وہ وہاں نہیں کرتے، تو اس لیے ان کو کیسے پتہ لگے گا اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ساری کتابیں اسلام کے اوپر جو آ رہی ہیں ساری رک جائیں گی، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر کتاب جو ہے اسلام کی جو ہے آپ ڈی جی پی آر کو بھیجیں پہلے، کبھی آپ دیکھ لیں اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عام طور پہ قانون دنیا کے یہی ہوتے ہیں کہ اگر کتاب چھپ جاتی ہے، کتاب کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، پھر اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے، نظرثانی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو بین کر دیا جاتا ہے اور کتاب جو ہے وڈرا کر لی جاتی ہے۔ یہی ایک راستہ ہے، یہ نہیں کہ جی کتابوں کی چھاپ سے پہلے ہی آپ اس کے اوپر پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ یہاں تو ڈی جی پی آر کے اندر تو یہ سہولت ہی نہیں ہے کہ لوگ کتابیں بیٹھ کے انگریزی، اور وہ بھی انگریزی کی کتابیں بیٹھ کے پڑھیں۔ ایک کتاب پڑھنے میں ان کو 5 سال لگ جائیں گے، ان کے جو سٹاف ہے یہ کس کو دیں گے؟ کسی پروفیسر کو دیں گے۔ وہ کیوں یہ کہے گا کہ جی اس کی یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کل کو کوئی اٹھا کے کہے گا جی اس میں یہ غلطی ہے، وہ پروفیسر صاحب چھٹی ہو جائے گی، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لے گا، وہ کتاب ویسے کی ویسے بین ہی رہے گی۔ جو تو اس کا مطلب ہے اسلام کے اوپر کتابیں ہی نہیں آئیں گی، اور پالیٹکس کے اوپر کتابیں نہیں آئیں گی جہاں اسلام کا ذکر آ جاتا ہے یا کوئی اور چیز ذکر آ جاتا ہے۔ مگر اس کے پیچھے جو مقصد تھا میرا خیال وہ یہی تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ ہم نہیں چلا سکیں گے، یہ غلط ہے، مگر یہ کرنا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ ہو گئے خوش، اب روک دینا ہے، اور اب رک گیا سارا کچھ۔ جی، یہ آپ نے جو بھی کتابوں کی بین کی بات کی ہے وہ ڈی جی پی آر کی میں آپ کو سنواتی ہوں بات، جو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 100 کتابیں ہم نے بین کر چکے ہیں اور 10,000 کتابیں بھی اسکروٹنائز ہو رہی ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ سنیے گا۔ ہم نے 10,000 وہ کتابیں جو بڑے بڑے معتبر سرکاری پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں۔ اس کے اوپر 30 کمیٹیاں ہم نے بنائی ہیں، 30 کمیٹیز، ہر ایک کا اپنا اپنا سبجیکٹ ہے، وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ پہلی قسط جو آج کی ہماری ہے کہ 100 کتابیں ایسی ہم نے نکالی ہیں جس کو آج ہم بین کرنے جا رہے ہیں۔ آج یعنی ٹوڈے 100 کتابیں بین ہم نے کر دی ہیں۔ تو یہ تو وہ آلریڈی 100 کتابیں فوراً وہ بین کر چکے ہیں، اور 10,000 وہ اور دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے دیکھ سکیں، مگر لوگوں کے تحفظات یہ ہیں سیٹھی صاحب کہ اس قانون کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ اگر جو اختلاف رائے ہے یا آزادی رائے ہے اس کو ریاست مخالف قرار دے کر وہ کتابیں بھی تو بین کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہاں صحیح ہے، مگر دیکھیں بات یہ جو 100 کتابوں کی لسٹ ہے اس میں کچھ کنفیوژن چل رہی ہے۔ میں نے لسٹ منگوائی ہے، یہ 100 کتابیں کون سی ہیں؟ دراصل یہ 100 کتابوں کی لسٹ جو ہے، فہرست جو ہے، یہ وہ ہیں جو کہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہیں یا اور مختلف پبلشرز ہیں۔ 3-4 فورن پبلشرز ہیں، مگر بیشتر جو ہیں وہ لوکل پبلشرز ہیں، اردو بازار کے اور دوسری جگہ۔ ان کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو بین کر دیا گیا؟ یہ ابھی تک لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے ساری لسٹ دیکھی ہے اور میں حیران ہوں کہ 90%، 95% وہ کتابیں ان میں جن میں 2 بہت بڑی غلطیاں ہیں، جس کا تعلق نہ سیاست کے ساتھ ہے، نہ مذہب کے ساتھ ہے، نہ کسی سینسرشپ کے ساتھ، ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ حقیقت کے ساتھ یہ ہے کہ انفارمیشن جو دی ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ وہ کیا انفارمیشن ہے جو غلط ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر
4 پروونسز ہیں مگر اس کے اندر 5 پروونسز لکھی ہیں. 90% یہ کتابیں ہیں جہاں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی 5 پروونسز ہیں. یا تو یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی ہیں جبکہ ایسٹ پاکستان بھی آپ کی ایک پروونس تھی, یا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کسی کو آزاد کشمیر کو بھی پروونس بنا دیا, یا گلگت کو بلتستان کو پروونس بنا دیا. ابھی تو 4 ہی ہیں, ساؤتھ پنجاب کی پروونس ابھی بنی نہیں ہے, اور باقی آزاد کشمیر اور گلگت وہ تو پروونس بن ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں, ان کا تو ابھی فیصلہ ہونا ہے. تو یہ 4 کو 5 پروونسز بنا دیا ہے بیوقوف لوگوں نے, سو کالڈ ایجوکیشن سے, جنہوں نے یہ کتابیں لکھی. اسی طریقے کے ساتھ بہت سی جگہ پہ جو نقشے کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھی گئی کہ یہ پاکستان کے جو آفیشیل میپ ہے اس کے ساتھ یہ ملتی ہیں کہ نہیں, وہ بھی وہاں بھی گڑبڑ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو 90% تو کتابیں اس قسم کی ہیں جہاں اس قسم کی ابتدائی غلطیاں ہیں, جو کہ مطلب اس سے زیادتی ہے. بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں 5 پروونسز, تو وہ تو بالکل صحیح ہے, مگر اس میں پھر ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ سوچتے وقت ہنستے بھی ہیں, ہم روتے بھی ہیں. اور وہ یہ کہ جی ایک کتاب ہے, ایک فارن پبلشر کی کتاب ہے, اس کے اندر ایک چیپٹر ہے وہ اسلامیات پہ ہے, وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ اعتراض ہو. اس کا اگلا چیپٹر جو ہے اس کے اندر موسیقی اور کلچر کی بات ہے. تو آبجیکشن یہ لگا کہ بھائی اسلامیات کے بعد جو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اگلا چیپٹر جو ہے وہ آپ موسیقی کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑی توہین ہو گئی جی, اسلامیات کے بعد آپ موسیقی کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ حالانکہ موسیقی کی ڈسکشن کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر یہ کہ اس چیپٹر کے بعد وہ چیپٹر کیوں آ گیا, بین کرو. پھر یہ کہ جی کچھ جانور ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہر جگہ پہ وہ دیکھے جاتے ہیں, ان کا ذکر کیوں آ گیا؟ حالانکہ پابندی ہے, ان کو کھانا نہیں ہے, مگر دیکھنے کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے, یا ان کا حوالہ دینے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ پھر اس قسم کی بیوقوف قسم کی چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک حقیقت بھی ہے اور ایک بیوقوف رویہ بھی ہے جو لوگ یہ بیٹھ کے لے گئے ہیں. اس کی وجہ بڑی سمپل سی, کوئی بندہ جو چیک کرے گا وہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ جی اس میں میرے سگنیچر ہیں, میں نے اوکے کر دیا. کل کو کوئی مولانا اٹھ جائے گا, کوئی اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, یہ بڑی جاتی ہے, یہ توہین ہو گئی, اسلام کی توہین ہوگی. اس وقت کون بتائے گا کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ وہ تو پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ سارا پرابلم بنا ہوا ہے. تو وہ جو 100 کتابیں ان میں سے اسی قسم کی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 ایسی کتابیں ہیں جس میں اس قسم کے آبجیکشن لگائیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. باقی جو ہے اس میں وہی ہے, نقشہ ٹھیک نہیں ہے, پروونس کی غلط لکھ دیا ہے, کچھ انفارمیشن جو ہے وہ کہتے ہیں فیکچولی غلط ہے, اس قسم کی چیزیں. جی ابھی آپ نے یہ ذکر کیا کہ وہاں تک تو چلے ٹھیک ہے اگر اس طرح کی اس میں غلطیاں ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ لوگوں کا اب اعتبار اٹھ سا گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بار بار غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا, اور کچھ اس طرح کا ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید جو تخلیقی عمل ہے, جو سوچنے کا عمل ہے, اس کو دبایا جا رہا ہے, وہاں گھٹن کی فضا پیدا ہو رہی ہے. تو اس پہ میں نے بھی اب ایک شعر سنانا ہے, آپ نے تو اپنا شعر سنا لیا. اب میں وہی سوچ رہا تھا آپ رک کیسے گئی ہیں, آپ کو روک کون سکتا ہے, آپ تو بولیں گی اپنا شعر. ہاں, تو وہ اسی حوالے سے ہے. ایسا نہ ہو کہ دھند ہی منظر سمیٹ لے, ایسا نہ ہو کہ دھند ہی منظر سمیٹ لے, نکلیں حصار شب سے تو کوئی سحر نہ ہو. واہ آپ کا شعر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ تو شاعر کی بات ہے نا. اچھا اب یہاں ہمیں بریک لینی ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو جو پرائمری اسکولوں کے لیے وزارت تعلیم نے یکساں نصاب کا اعلان کیا اس پر بات کریں گے, اور دوسرے قوانین پہ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا تعلیم اور علم کی بات ہم بریک پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے. تو وفاقی وزارت تعلیم نے ایک اناؤنس کیا ہے پرائمری سکولز, پورے پاکستان کے پرائمری سکولز کے لیے یکساں نصاب سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے, اور جو 2021 میں لاگو ہوگا. اب اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی تعلیمی اصلاحات تو اس لیے چاہیے تھی کہ سرکاری اسکول اور جو مدرسے ہیں ان کا معیار بلند کیا جائے, اور اس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں تعلیم کا معیار بلند ہے, اوپر ہے, وہ نیچے آ جائے گا.
تو اس بل میں اس سارے پروپوزل میں آخر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنے تحفظات ہیں؟ دیکھیے جو لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں وہ ہیں پرائیویٹ سکولز والے. پبلک سکولز والے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, مدارس والے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہے. تو اس سے یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں کو خطرہ ہے وہ ہے پرائیویٹ سکولز والے. اب میں نے بڑی ڈیٹیل میں ان کا یہ کریکولم جو ہے یہ غور سے پڑھا, اور ان کی جو باتیں بھی جو شفقت محمود صاحب کرتے رہتے ہیں وہ بھی غور سے سنی ہے, اور ان کے جو اسپوکسمن ہیں جو اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں ان کے بھی انٹرویوز وغیرہ بڑے غور سے سنی. تو میں یہ نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ از اے اسٹارم ان اے ٹی کپ, مطلب ہے کہ چائے کی پیالی کے اندر ایک طوفان ہے. اب کیسے؟ وہ یہ ایسے کہ یہ ہے کریکولم. کریکولم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہم نے ان موضوعوں کے اوپر اس طریقے سے ہم نے پڑھائی کروانی ہے, اور جو آؤٹ کم ہے اس کی وہ سب کے لیے ایک ہی ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ پرائیویٹ پبلک مدارس کے لیے آؤٹ کم ایک ہی ہونی چاہیے. سب کو حساب آنا چاہیے, سب کو سائنس آنی چاہیے, سب کو یہ آنا چاہیے, سب کو وہ آنا چاہیے. یہ باتیں لمبا چوڑا کریکولم ہے. 2 سال انہوں نے لگائے یہ کریکولم بنانے میں. یہ کریکولم کے طور تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے تھوڑا سا اعتراض ہے کچھ لوگوں کا کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کمپلسری کریں گے اسلام کی ٹیچنگس. اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں, اور وہ صرف ایک ریلیجس ایک سبجیکٹ جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں, اور بیسکلی جو تھرسٹ ہے اس چیز کا وہ یہی ہے کہ جی جو سب کی جب تعلیم ہوتی ہے تو سب تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں, تو اتنا فرق نہ ہو, کیونکہ ایک ہی طریقے سے تعلیم سیکھی ہو. یہ نہیں کہ ایک ہی تعلیم سیکھی ہو مگر ایک ہی طریقے سے سیکھی ہو, ظاہر ہے. تو اس کے لیے ایک ہی کریکولم ہونا چاہیے کہ یہ سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر پڑھائی لکھائی ہونی چاہیے. اس کے اوپر انہوں نے سارے پروفیسرز ٹیچر سب کو اکٹھا کر کے یہ کیا. میرا خیال ہے اس میں تو کوئی اعتراض خاص نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے, وہ بڑا اچھا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مگر اس کا یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ 2006 میں بھی اسی چیز کے اوپر کام ہوا تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا. پھر اس کے بعد 2017-18 میں بھی ایجوکیشن پالیسی یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کریکولم کیا ہونا چاہیے. تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ کریکولم سے مراد یہ ہے کہ کون سے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے, اس کی حساب جو بھی ہے وہ سب پڑھائے جائیں گے, اور ایک لیول کمپٹنس کا اچیو کیا جائے گا. اب کس طریقے سے پڑھائے جائیں گے وہ بھی ان کو سکھایا گیا کہ اس طریقے سے پڑھائیے گا. یہ نہیں کہ یہ نہ پڑھائیں اور یہ پڑھائیں, کافی اس میں اندر گنجائش ہے. تو پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ کریکولم کو فالو کرے گی, وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. کریکولم اتنا براڈ ہے, اتنا جنرل ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ سکھا سکتے ہیں, اور طریقے ٹیچرس جس طریقے سے پڑھائیں گے ایک شخص بہتر سمجھے گا اس سبجیکٹ کو, دوسرا شخص اتنا شاید بہتر نہ سمجھے. ڈپینڈ کس پہ کرے گا؟ ٹیچرس پہ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا یونیفارم ایجوکیشن, یونیفارم کریکولم تو ٹھیک ہے, کیا اس کے ساتھ یونیفارم ایجوکیشن ہوگی؟ وہ نہیں ہو پائے گی. اس کی وجہ یہ یونیفارم ایجوکیشن کے لیے جو ادارے ہیں جو تعلیم دیتے ہیں وہ سب کا معیار ایک ہی ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ وہاں اسی قسم کے اچھے ٹیچرز ہونے چاہیے, اسی قسم کی ٹیچنگ ٹیکنیکس آنی چاہیے ان کو, اسی قسم کی ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے. تو وہ پاسبل نہیں ہے. پرائیویٹ سکولز کے اندر بہت سے ٹیچنگ ایڈز ہوتے ہیں کہ پڑھانے کے لیے یہ بھی دکھانا ہے, یہ بھی دکھانا ہے, کمپیوٹر بھی لگانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, اس کے ذریعے ایکسپلین کرنا ہے. پبلک سکولز جو کہ گورنمنٹ سکولز ہیں اور مدرسے, وہ تو پاسبل نہیں ہے, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اگر 400 روپے فیس ہے تو آپ کیا ٹیچنگ ایڈز لے کے آئیں گے, کتنے اچھے ٹیچرز لے کے آئیں گے جن کو آپ بچوں کو پڑھائیں گے؟ آپ کے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہیں, پیسے ہی نہیں ہیں. یہاں لاکھ روپیہ ٹیچر کو دیتے ہیں, 70,000 روپے ٹیچر دیتے ہیں, آپ دیتے ہیں 20,000 روپے. تو کیا وہ ٹیچرز میں فرق نہیں ہے؟ بڑا فرق ہے. تو ایک اچھی پڑھائی سکھائی کریں گے, دوسرے اتنی کریں گے, کریکولم ایک ہی رہے گا. کچھ سوال جو ہیں تو اس لیے یہ ایکول تو ہونا نہیں ہے. نیت بری نہیں ہے کہ جی سب کو موقع ایک ہی جتنا ملنا چاہیے, پر موقع نہیں مل رہا نا, تو اپروچ وہی ہے. تو اچھی بات ہے, کوئی اس میں نہیں, یہ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہے. مگر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سب ایکول ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا ایکول. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ ایکول ہو نہیں سکتا, کیونکہ پرائیویٹ سکولز میں زیادہ وسائل ہے پڑھائی لکھائی کے,
اور انسینٹیو زیادہ ہے اور موٹیویشن زیادہ ہے اور ٹیچنگ میتھڈس بہتر ہیں. یہاں ٹیچرس کی کوالٹی, اکوپمنٹ کی کوالٹی, کلاس رومس کی کوالٹی وغیرہ وغیرہ وہ اس معیار کی نہیں ہے. سو دیئرفور ایک قسم کی آؤٹ پٹ جو ہے نا, سارے جو ادھر پڑھتا ہے یا ادھر پڑھتا ہے وہ ایک ہی قسم کے نہیں نکلیں گے, ایک ہی قسم کی انٹیلیجنس نہیں ہوگی, ایک ہی قسم کی سبجیکٹس کو گراسپ نہیں کر سکیں گے. ایک بہتر کرے گا, ایک اتنا نہیں اچھا کرے گا. تو یہ جو ہے نا کہ جی ہم تو ایک ہی سب کو کر دیں گے, جس کے ساتھ یہ بات پھر کھڑی ہو گئی کہ اس وقت پرائیویٹ اسکول کا معیار یہاں ہے, پبلک اسکول کا معیار یہاں ہے, مدارس کا معیار اور بھی نیچے ہے. تو جو پرائیویٹ اسکول والے وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں کھینچ کے نیچے لے جائیں گے ان کے معیار تک, یہ نہیں کہ ہمارا معیار یہاں ہے اور آپ ان کو اوپر لے کے آئیں گے, تو یہ سب کا معیار گر جائے گا. میرا نہیں خیال ایسے ہوگا. آپ پرائیویٹ اسکول کا معیار جو ہے وہ جیسے ہے ویسے ہی رہے گا, اور پبلک اسکولس کا معیار جو ہے وہ شاید تھوڑا سا اوپر ہو جائے, شاید تھوڑا سا اگر اس میں پیسے ڈالے جائیں, ریسورسز ڈالے جائیں, ٹیچر ٹریننگ دی جائے اینڈ سو. دوسرا سوال اس کے ساتھ جو پرابلم آ رہی ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یہ کہ جی کتابیں بھی ساری جو ہے نا وہ ایک ہی ہوں گی, ہر اسکول میں ایک ہی کتاب لگے گی ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر. اس کے اوپر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. شوکت محمود صاحب اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ بات کلیئرٹی نہیں کہی. کوئی کہتا ہے نہیں کتاب تو ہم سوشل اسٹڈیز کلاس 1 کے لیے ایک ہی بنائیں گے, مگر وہ کیا وہی کتاب ہر اسکول کو پرائیویٹ پبلک کو لگانی پڑے گی, اس کے اوپر ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ماڈل کتاب ہوگی, پبلک اسکولس میں تو وہ لگ جائے گی, پرائیویٹ اسکول کو کہا جائے گا کہ اس کو سامنے رکھیں, یہ بھی بچوں کو دیکھنے کے لیے, اگر آپ اس کے علاوہ بھی کچھ دینا چاہتے ہیں جو کہ کانفلکٹ نہیں کرتا اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا اور بھی بلند قسم کی باتیں کرتا ہے, تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. یہ اس چیز کے اوپر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کیا کریں گی. ابھی وہ کتابیں بنیں گی اس کے اوپر پھر اور اعتراض ہوگا, کیا ان کو یونیفارملی کریں گے یا نہیں کریں گے, کوئی اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے. اوپر سے زیادہ میں یہ بتا دوں بیفور دس سیکشن اینڈس کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں جی کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, دوسری طرف اب فیڈرل گورنمنٹ لگی ہوئی ہے بنانے, تو اب پروونسز کا کیا ہوگا. اس کا جواب یہ دیتے ہیں جی وہ پنجاب کے پاس ہے, بلوچستان بھی انہیں کا ہے, کے پی بھی نہیں کا ہے, تو جو یہ کہیں گے یہ تو پروونسز کر دیں گے. سندھ نہیں مانے گا. سندھ اپنی جگہ پہ وہ کہے, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ کہیں گے نہیں کریکولم تو مان جاتے ہیں ہم, کریکولم کی بات نہیں ہے, آپ جو ماڈل کتابیں بنا رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. تو یہ بھی ایشوز ابھی جا کے آگے بڑھیں گے. تو میرا خیال ہے یہ اس سے بات زیادہ ہو گئی ہے پریمیچورلی. اس کی وجہ یہ تھی کہ شوکت محمود صاحب کو 2 سال ہو گئے لے کے بیٹھے ہوئے, کہتے ہیں جی 300 لوگ ہم نے انوالو کیے ہوئے, یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا, کوئی شک نہیں ہے اس پہ, مگر یہ ہر دفعہ وہ کہتے ہیں کہ پہیا کو ہر دفعہ ری ڈسکور کیا جاتا ہے کہ پہیا پھر سے بنایا جائے. تو یہ وہی کھاتا ہو رہا ہے. کوئی یونیفارم ایجوکیشن سسٹم نہیں آنے والا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ جو پبلک اسکولس ہیں اور پرائیویٹ اسکولس کا معیار ایک جیسا ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہونی. جی چاہے چھوٹا کوئی قدم ہو اگر تو وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور تعلیم تو سب سے زیادہ جو اہم ہماری زندگی کا حصہ ہے کسی قوم کی تعمیر میں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں جتنا یہ اس میں ڈالیں گے گڑ اتنا ہی میٹھا ہوگا. یہ بغیر ریسورسز کے تو یہ تعلیم کا معیار اوپر نہیں جانے لگا. یہاں ہم ایک وقفہ لینا ہے, وقفے سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا بات کریں گے جو مختلف قانون سازی کے حوالے سے بل زیر غور ہیں, ان میں NFC ایوارڈ ہے, FATF کے حوالے سے نئی قانون سازی ہے, اور نیب میں ترامیم کا ایک مسودہ جو ایک پروپوزل ہے وہ بھی زیر غور ہے. اور یہ بھی افواہ چل رہی ہے کہ بڑی اپوزیشن اور حکومت میں لین دین ہو رہی ہے. تو سیٹھی صاحب یہ معاملہ جا کے طے کہاں ہوگا نیب کے قوانین میں ترمیم کا؟ دیکھیے یہ نیب کے جو اوپر جو لین دین ہو رہی ہے نا, اس کا تعلق نیب سے اتنا نہیں ہے جتنا اس کا تعلق باقی ایشوز کے اوپر ہے. مطلب ہے کلبھوشن یادیو ایشو, وہاں بھی تو اپوزیشن جو ہے وہ پورا تعاون نہیں کر رہی, وہاں بھی تو کھینچ رہی ہے نا عمران خان کو. اور جب وہ عمران خان صاحب کو کھینچتی ہے اس قسم کے قومی انٹرسٹ کے اوپر, تو آپ کو سمجھ آئے نا آپ کو کہ وہ اشارہ کہاں ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ادھر معاملہ طے کرنے کے لیے کہ جلدی کرو جلدی کرو, اپوزیشن نے نیب کے اوپر کھینچ لین دین شروع کر دی. اب عمران خان نیب کے اوپر کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ جو انہوں نے جو آرڈیننس لائے تھے جو کہ لیپس کر گیا, جس کے اندر ہی بڑے مختصر قسم کے امینڈمنٹس تھے جس کے ساتھ بیوروکریٹس اور بزنس مین کا تعلق تھا,
کہ اس کو پھر سے ری-پروملگیٹ کر دیا جائے, اس کو قانون بنا دیا جائے. اور اب ایک نیا ڈرامہ ہو گیا کہ جی چیئرمین نیب کو اور چیف پبلک پروسیکیوٹر کو ان کو ایکسٹینشن مل جائے تاکہ وہ پھر وہی کام کریں جو ابھی کام کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اب اپوزیشن کہتی ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں وہ ریزائن کریں, تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ایکسٹینشن دیں گے, یہ تو اوور آ ڈیڈ باڈی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جو آپ نے جو سہولتیں دی تھی بزنس مین کو اور بیوروکریٹس کو, اس کے علاوہ بھی بہت سے ایشوز ہیں جو ہمیں سیاستدانوں کو امپیکٹ ہوتا ہے اور باقی لوگوں کو امپیکٹ ہوتا ہے. بیل کے معاملے, پلی بارگین کے معاملے, ریمانڈ کے معاملے, گلٹی انٹل پروون انوسنس ورسز انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, کتنے ماہ کے اندر ختم ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن سٹیج پہ اریسٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, انکوائری سٹیج پہ, مطلب ایک بہت سے ایسے ایشوز ہیں. بیسکلی جو پاورز ہیں بہت ہرکولین پاورز ہیں نیب چیئرمین کے کہ وہی فیصلہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی. تو پوری اپوزیشن کی تو پوری ایک لمبی فہرست ہے, اور بیسکلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ختم کیا جائے یا بالکل لولا لنگڑا بنا دیا جائے. اور ادھر اپوزیشن گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, اس کو تکڑا کرنا ہے اور یہی چیئرمین اور اسی کو رکھنا ہے تاکہ یہ اور ڈنڈا لگا سکے. نہیں مگر وہ تو سیٹھی صاحب واپس لے لیا انہوں نے, ایکسٹینشن کا معاملہ تو وڈرا کر لیا انہوں نے. جو اوہ بھائی یہی لین دین تھی نا, کمال کر رہی ہو تو مجھے نہیں پتا, پتا ہے آبویسلی پتا ہے یار, لین دین ہو رہی ہے. وہ آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. یہ جب لین دین ہوتی ہے نا, آپ کو سمجھا ہی دوں تھوڑا سا, میرا خیال ہے آپ کو خاص لین دین کرتی نہیں ہے نا, اس لیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے نا تو آپ آسمان مانگتے ہیں. دوسرا بندہ وہ کہتا ہے اچھا وہ گراؤنڈ, اور لمبا پہ جاتا ہے گراؤنڈ سے, راستہ اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے تو اس کو کم کرنا ہوتا ہے. آپ تھوڑا نیچے آئے, ہم تھوڑا اوپر جاتے ہیں. آپ خرید و فروخت کرنے جائیں, اے جی امب کنے کا ہے جی 100 روپے کا امب, او یار ہے تو 30 روپے کا ملتا ہے, چلو یار 40 لے لو, اور نہیں سر 90 لے لو. یہ وہ گیم ہے. اب انہوں نے ان کو منانے کے لیے کہ یہ وہ پرانا والی بات مان لیں, انہوں نے کہا جی ہم یہ بھی ڈال دیتے ہیں چیئرمین کی, اور یہ, اور جب یہ شور وور کریں گے ہم کہتے ہیں چلو اب یہ کنسیڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں کرتے, اب آپ کنسیشن دیں کوئی. یہ وہ ڈرامے ہو رہے ہیں یہ. تو اس لیے یہ کوئی سوچے والی بات, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ایکسٹینشن ہو جائے. اتنی کوئی آسان بات ہے ایکسٹینشن ہو جائے, نو. تو یہ ڈرامہ ہے سارا. تو یہ اس کا جو تعلق ہے یہ ادھر ہے, وہاں دیر ہو رہی ہے, وہاں ریکوائرمنٹ ہے اس دوسرے کیس کے اندر جس کی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, یادیو کیس کے اندر. وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی وہ معاملہ طے پائے, اور اپوزیشن کی یہ کوشش ہے اینی بھی جلدی ایسے نہیں ہونے دینا. تسی سانو گانا کھڑیاں سننا, مودی کا یار بنا دیا تھا, اب کون بنا ہوا ہے مودی کا یار, ہمیں موقع تو دے, ہم تھوڑی سی آپ کی بھی کھنچائی کریں. یہ ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو سنواتی ہوں جو بھی آپ نے بات کی ہے, یہ تو ایک عجیب ہی چکر سیاست چل رہی ہے اس پہ. یہ سنیے گا 3 فرق قسم کے جو اس پہ چل رہے ہیں بیانیے. انڈین را ایجنٹ تھا کمانڈر کلبھوشن جادو, جو اس کی لینگویج تھی آئی سی جے کے ججمنٹ کی لینگویج تھی, اس لینگویج کے عین مطابق یہ آرڈیننس جو ہے فریم کیا گیا, اس کو پاس کیا گیا. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ حکومت نے, اس وقت کی حکومت نے غلط کیا, اور صرف ہماری پارٹی کا یہ موقف نہیں تھا. میں کہتی ہوں ہاں پوچھیں کون سا یار مودی کا, کیوں آپ گئے تھے آئی سی جے میں اس وقت, کیوں آپ نے ایکسیپٹ کی تھی جورسڈکشن. آج یہ آئٹم نمبر 4 جو ہے یہ لا کے کون کس کو اپیز کر رہا ہے, کون جو ہے گھٹنوں کے بل جا کے ان کو جو ہے ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر مزاری جو ہیں وہ تو ڈال رہی ہیں اس پہ کہ پرانی حکومت پہ کہ جی ان کو یہ جورسڈکشن نہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی. فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسی طرح سے ہونا تھا, اور خواجہ آصف صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مودی کے یار ہیں, انڈیا کے آگے لیٹ رہے ہیں. تو جب سب کو حقیقت پتہ ہے کہ اس میں ہے کیا, تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں بارگیننگ ہو رہی ہے, تو یہ سیاست کرنی چاہیے ویسے ایسے معاملے پہ. دیکھیے حقیقت تو تمکنت یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ جو فیصلہ تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اگر بلایا جا رہا ہے تو ہمیں جانا چاہیے, ہمیں اس سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے. یہ تو انڈیا نے کیا تھا نا, تو یہ اچھا فیصلہ تھا, کوئی اور چوائس نہیں تھی. اگر آپ نہ کرتے تو آپ دنیا کی آنکھوں میں گر جاتے, اور اوپر وہ FATF یہ وہ سارا آپ کے اوپر تھا. تو آپ تھوڑی سی نرمی بھی دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم بڑے ریزنیبل لوگ ہیں, یہ جینیون اسپائی ہے, ہم ایویڈنس لے کے آئیں گے, پروو کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی یہ سپورٹ کیا تھا
اسی لیے فاروق نسیم صاحب کہہ رہے نہیں وہ فیصلہ ٹھیک تھا. شیریں مزاری نہ ادھر کی نہ ادھر کی، چھوڑے ان کی بات. تو اب وہ ہوائی فائرنگ کرتی ہے. اچھا اب آئیے آپ کہ جی یہ اب آگے جا کے کیا ہوگا اور اس کا کیا، وہ اب ایک قانون ہے جو کہ اسپیسیفک ہے کہ وہ ان کو اپیل کی حق دینا ہے، اور وہ ٹائم ختم ہو گیا. اب اس کے اوپر اور پھر لین دین ہونی ہے. اب بھی جانا پڑے گا ان کو آئی سی جے. وہاں جا کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے پوری کوشش کی، ہم نے قانون بھی بدل دیا، ہم نے ان کو یہ بھی موقع دیا، ہم نے یہ بھی موقع دیا، اب ہم کیا کریں، آپ نے جو حکم دیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا. انڈیا کی یہ کوشش ہوگی وہاں جا کے کہنا کہ انہوں نے آپ کا حکم پورا نہیں کیا اور ان کے اوپر یہ کریں، اب یہ ٹائٹ کریں، ان کو یہ کریں، ایک اور ججمنٹ دیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جا کے انہیں کہیں جی ہم نے جو آپ نے کہا تھا یہ دیکھیں 1 2 3 4 5. ہم نے اپنی اپوزیشن کے ساتھ بھی لڑائی کی، ہم نے سب کے ساتھ کیا، ہم نے پوری کوشش کی، اور یہ نتیجہ ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن بالکل ٹھیک ہے، انڈیا کی پوزیشن غلط ہے، اور اپوزیشن اس چیز کو بات مان جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ہو جائے گا. تھوڑا نیب کے اوپر کوئی تھوڑی بہت اگر لین دین ہو جائے تو اچھی بات. چلیے یہ تو آپ نے بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا وہ سبزی منڈی والی بتا دی کہ ایک طرف وہ بالکل ایسے ہی ہے. ہاں اور ہونا تو نہیں چاہیے نا سیٹھی صاحب اس طرح. بھئی نہیں ہوگا اگر آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک دوسرے کو تسلیم کریں. گورنمنٹ کہے اپوزیشن از اے گورنمنٹ ان ویٹنگ، اپوزیشن از لائل. اپوزیشن یہ کہے گورنمنٹ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرتی، اپنا کام کرتی ہے، ہمیں ہراس نہیں کرتی، ہمیں جیلوں میں نہیں ڈالتی. یہاں تو دونوں غدار ہیں، وہ کہہ رہے تسی غدار ہو، کہہ رہے تسی غدار ہو، تو لا دینے، تو لا دینے. اور یہی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے سیاستدان اور سیاست بدنام ہوتی رہتی ہے اور کام نہیں ہوتا. دیٹس وائی پھر لوگ کوئی ادھر بھاگتے ہیں، کوئی ادھر بھاگتا ہے، وہ سسٹم لے آئیں، یہ سسٹم لے آئیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سسٹم جو مرضی لے کے آئیں گے لوگ تو یہی ہوں گے نا، پھر آپ کیا کریں گے؟ جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ تو سوچ بدلنے والی بات ہے. نظام کو جو بھی ہو اگر آپ کی سوچ وہی ہے تو پھر تو نظام کے بدلنے کا فائدہ کوئی نہیں. اچھا یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین کو کہ ہمارا منگل اور بدھ کو 2 ہمارے آخری شوز ہوں گے. ابھی ہمارے 2 شوز رہتے ہیں. بدھ کو ہمارا آخری شو ہوگا. ہمیں دیکھتے رہیے. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.